نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالے زاروں سے، وہی آب گل ایراں وہی تبریز ہے ساقی۔ محمد جلال الدین رومی 1207 عیسوی میں بلخ میں پیدا ہوئے، جو کہ آج کل افغانستان کا حصہ ہے، اور آپ کا وصال 1273 میں ہوا۔ آپ کا مزار کونیا میں ہے، جو کہ آج کل ترکی کا حصہ ہے، جہاں پوری دنیا سے آپ کے عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ مزار پر بانسری بجتی ہے اور صوفی رقص جاری رکھتے ہیں۔ مولانا رومی اپنے وقت کے مشہور فارسی شاعر، معروف عالم اور فقیہ تھے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت شمس تبریز تھے، جنہوں نے مولوی جلال الدین کو مولائے روم بنایا۔ یوں تو آپ کی تصانیف کئی ہیں، مگر جو کتاب زیادہ مشہور ہوئی اور پڑھی گئی وہ مثنوی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سینے میں عشق خداوندی کی آگ لگا دیتی ہے۔ مثنوی میں مولانا روم کے حالات زندگی اور واردات کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثنوی مولانا کی مختصر سوانح حیات ہے۔ آپ کے دادا کا اصل وطن بخارا تھا، جو کہ آج کل ازبکستان کا حصہ ہے، لیکن سلجوقی سلطان کے کہنے پر آپ اناطولیہ تشریف لے گئے تھے، جو اس زمانے میں روم کہلاتا تھا۔ علامہ محمد اقبال نے مولانا رومی کو اپنا روحانی پیر مانا اور اپنے روحانی پیر کا ذکر اپنی شاعری میں بھی کیا۔ مولانا رومی کے پیر و مرشد حضرت شمس تبریز کے سینے میں جو آتش عشق الہی بھڑک رہی تھی، اسے کسی مرید خاص کے سینے میں منتقل کرنے کے لیے انہوں نے یہ دعا کی کہ اے خدا، تو نے اپنی محبت اور عشق کا خزانہ جو میرے سینے میں رکھا ہے، اسے کسی خاص بندے کے سینے میں منتقل کرنے کے لیے انتظام فرما دے۔ وہ بندہ ایسا ہو جو میرے اسرار اور رموز کو قرآن و حدیث کے انوار میں بیان کرے۔ اللہ نے حضرت شمس تبریز کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو حکم ملا کہ روم چلے جاؤ۔ تم نے جس بندے کو مانگا تھا وہ وہاں تمہارا منتظر ہے۔ اس کے بعد 15 نومبر 1244 کو آپ سر سے پاؤں تک سیاہ سوٹ میں ملبوس کونیا کے شوگر مرچنٹ کے مشہور سرائے میں چلے گئے۔ آپ سفری تاجر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، جیسا کہ حاجی بکتاش ویلی کی کتاب مقالات میں کہا گیا ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھے جس سے آپ کونیا میں تلاش کرنے والے تھے۔ بالآخر آپ نے رومی کو گھوڑے پر سوار پایا۔ اس کے بعد رومی کتابوں کے ایک بڑے ڈھیر کے پاس پڑھ رہے تھے کہ شمس تبریز قریب سے گزرے اور ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ رومی نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، کچھ ایسا جو تم نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ علم ہے جسے ناخواندہ سمجھ نہیں سکتا۔ یہ سن کر شمس تبریز نے کتابوں کے ڈھیر کو قریبی تالاب میں پھینک دیا۔ رومی ایک دم پریشان ہو گئے کہ ان کا سارا کام جو انہوں نے کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، اور انہوں نے اسی عجلت میں کتابیں پانی سے نکالیں اور حیران کن طور پر وہ سب سوکھی ہوئی تھیں۔ رومی نے پھر شمس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جس پر شمس نے جواب دیا کہ مولانا، یہ وہ بات ہے جو آپ سمجھ نہیں سکتے، یہ وہ علم ہے جسے اہل علم سمجھ نہیں سکتے۔ روایت میں آتا ہے کہ شمس تبریز نے دمشق جانے سے پہلے مولانا رومی کو کونیا میں 40 دن تک تنہائی میں اپنے علم سے روشناس کروایا۔ مولانا صاحب کی بہت ساری حکایات ہیں اور اقوال ہیں جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں، جن کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مولانا کے بہت سارے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ کل میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا، میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں، میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔